ڈاکٹر صاحب، آپ سے ہمارا آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ غیبت کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ غیبت یقیناً یہ ایک روحانی بیماری بھی ہے، ایک بہت بڑی معاشرتی برائی بھی ہے۔ تو یہ عربی زبان کا لفظ، جیسے کہ سورہ حجرات کی آپ نے آیت مبارکہ کچھ حصہ تلاوت کیا ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا کوئی تم میں سے یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، پس تم اس کو ناپسند کرتے ہو، یہ بہت ہی برا عمل ہے۔ تو پس تمہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ الغیبۃ اشد من الزنا، کہ یہ غیبت جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ برے بدکاری سے بھی 10 گنا بڑا گناہ ہے۔ غیبت کا لفظ اسی سے غیبوبت کا لفظ ہے، اسی سے غائب کا لفظ ہے۔ تو مطلب ہے کہ غائب ہونا، غیر موجود ہونا۔ ایک انسان جو غائب ہے، جو موجود نہیں ہے، تو جب اس کی عدم موجودگی میں اس کا ذکر بد کیا جائے، اس کے عیوب بیان کیے جائیں، اس کی خامیاں جو ہیں وہ چاہے لفظوں سے ہوں یا زبان کے علاوہ آنکھوں کے اشارے سے ہوں، ہاتھوں سے ہوں، یا اس کی تحقیر مقصود ہو، یا اس کی کردار کشی کرنا، یا اپنی تنگ دلی کا اظہار کرنا، یا اس کے اندر تھوڑا سا شیخی اور اپنی بڑھائی بیان کرتے ہوئے تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے، تو یہ اس کو کہتے ہیں غیبت۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ حضور، اگر کسی کی برائیاں جو ہیں اس کی عدم موجودگی میں ہم بیان کرتے ہیں اور اس میں وہ عیب موجود ہیں تو پھر بھی غیبت ہے؟ فرمایا ہاں، اسی کو غیبت کہتے ہیں کہ اگر وہ موجود ہو تو وہ سنے تو اس کو ناپسند کرے، یا اس کے علم میں آئے تو اس کو وہ ناپسند کرے۔ ہاں، اگر اس کے اندر وہ عیوب اور نقائص موجود نہیں ہیں تو پھر جو ہے وہ غیبت نہیں بلکہ اس سے اگلا جرم بن جائے گا، پھر یہ ایک بہتان ہے، یہ الزام تراشی ہے، بلکہ بعض آدمی یہ کذب ہے۔